بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ پہنچے، وہاں ضروریات سفر خریدنے لگے۔ بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک عورت جس کے کپڑے پرانے اور بہت بوسیدہ اور چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے خیال وہی مردار گوشت لے کر جا رہی ہے، اس پہ سکوت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان پر پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کے درازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد حال تھا۔ اس نے عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو، اللہ بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت بے چینی ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے نہ کوئی مددگار ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے سید شریف لوگ ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے جیسوں ہی میں ان کا نکاح کرانا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑ کے گیا تھا وہ بہت تھوڑا تھا اور ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار کی مجبوری کی حالت میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں روتا ہوا اور بے چین دل سے واپس ہو لیا۔ میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا، اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے، حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں، جو سامان میرے ساتھ تھا، وہ سب لے لیا۔ نقد 600 درہم تھے، وہ بھی لے لیے۔ ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا۔ باقی درہم بچے تھے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا، اور یہ سامان باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اذهب یا ابن سلیمان، غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وذاقک اجر الحج والعمرۃ واسکنک الجنۃ واخلف علیک خلفاء جبین علیک۔ ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے، تجھے حج عمرے کا ثواب عطا کرے، اپنی جنت میں تجھے عطا کرے، اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، ضاعف اللہ اجرک وغفر رزقک، اللہ جل شانہ تیرا اجر دوگنا کرے، تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسرے نے کہا، عوضک اللہ اکثر مما تصدق، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا، حشرک اللہ مع جدنا، اللہ جل شانہ ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے کہا، جو سب سے چھوٹی تھی، الہی عجل علی من احسن الینا بالخلف واغفر له ما لحق من ذنبه وما سلف، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ ہی میں مجبور پڑا رہا، وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہو کہ ان حجاج کا استقبال کو ان سے اپنے لیے دعا کراؤں۔ کسی کی مقبول دعا مجھے لگ گئی تو جب حجاج کا یہ قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنی حج کی محرومی پر بڑا افسوس اور رنج ہوا، اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ تو اللہ کا لطف ہے، اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالی شانہ تمہاری سائی کے
حق تعالی شان تمہاری سائی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات پہ نہیں تھا، رمی و جمار میں نہیں تھا، اب تو انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو اور کیا بات ہے، آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر عطر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کے مہر پہ یہ لکھا ہوا تھا من عاملنا رابحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی ہے، واپس لے لو۔ ربی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنے وظائف پورے کیے۔ اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا ہے ربی آخر کتنے گواہ اس پر قائم کیا جائیں کہ تم نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن کر یہ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی صدقہ کیا اور اپنے ذات راہ اثار کر کے حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو خوش رہ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے من عامل ربیحا۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔